السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سوغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسمیان سلطانہ ملن خاتون سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا باغی سردار عثمان کہاں پر ہے۔ جواباً ملن خاتون کہتی ہے، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اسمیان سلطانہ، کیوں میرے سردار آپ کی قید میں نہیں تھے؟ عثمان صاحب اس وقت کہاں ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا آپ مجھے اپنے آنے کی وجہ بتا سکتی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف کیوں لے کر آئی ہے؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے، یہ میری اپنی سرزمین ہے، اپنی زمینوں پر آنے سے پہلے میں تم سے اجازت لینے کی پابند نہیں۔ پھر اسمیان سلطانہ لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ملن خاتون نے آپ لوگوں سے کیا کہا ہے، لیکن آپ کے سردار عثمان نے سلطان علاؤالدین کو تخت سے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سردار عثمان نے غداری کی، وہ سلطان مسعود کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا اور پکڑا گیا۔ مقدمے کی سماعت سے پہلے زندان سے بھاگ کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مجرم ہے، اس وقت وہ مفرور ہے۔ اس وقت عثمان صرف ایک باغی ہے، اس کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ میں سے کسی نے بھی اگر عثمان کو دیکھا تو فوراً سپاہیوں کو اطلاع دے۔ اسمیان سلطانہ کی باتیں سن کر ملن خاتون کو نہایت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسمیان سلطانہ ملن خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے دورے کی وجہ کیا ہے۔ اب تم لوگ اپنا بوریا بستر باندھو اور یہیں شہر سے نکل جاؤ۔ ملن خاتون کہتی ہے، خاتون تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنی سرزمین چھوڑ دیں گے؟ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میری بات صحیح سے نہیں سنی۔ آپ کا سردار باغی ہے، باغی جو اس وقت مفرور ہے۔ تم کس سرزمین کی بات کرتی ہو؟ یہ بات سن کر ملن خاتون اپنی تلوار نیام سے نکالتے نکالتے رک جاتی ہے اور کہتی ہے، تم ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اپنی تلواریں نکالو تاکہ میں اس حویلی میں موجود تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ بچوں کو بھی زندان میں ڈال سکوں۔ میں تمہیں تمہارے قبیلے میں جانے کی اجازت دیتی ہوں، تم جہاں سے آئے ہو وہاں پر واپس چلے جاؤ۔ آج شام تک مجھے یہ حویلی خالی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانہ آگے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگل میں عثمان صاحب بالا خاتون کو سہارا دیتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران دو بازنطینی سپاہی ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اور بالا خاتون دونوں پلٹ کر اسی جگہ پر ان دونوں بازنطینی سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لمحے فریق اور اولوف بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے، عثمان میں تمہیں اور تمہارے تمام لوگوں کو آگ میں جلا دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہارا انجام بھی باقیوں کی طرح ہوگا، تمہارے اندر کی آگ تمہیں راکھ میں بدل دے گی۔ تو پھر آؤ۔ اولوف عثمان صاحب کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون زخمی ہونے کے باوجود بھی فریق کے ساتھ زبردست مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران فریق کہتی ہے، بالا میں تمہارا سر کاٹ دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے، تمہاری زبان بھی تمہاری تلوار کی طرح بے مقصد ہی چلتی ہے، چلو مقابلہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اولوف اور عثمان صاحب کے بیچ میں بھی خوب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران فریق بالا خاتون کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اولوف کو زمین پر گرا کر فریق کا بالا خاتون پر حملہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ عثمان صاحب فریق کو زخمی کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر اولوف کافی پریشان ہو جاتا ہے اور فریق کو پکارنے لگتا ہے۔ مزید بازنطینی سپاہیوں کو آتا دیکھ کر عثمان صاحب بالا خاتون کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اولوف فریق کے پاس آ کر اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہے۔ بازنطینی سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سب عثمان صاحب کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں ایک چرواہا لیٹا ہوتا ہے۔ اسی دوران کانتاکوزینوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ چرواہے کو دیکھ کر کانتاکوزینوس اپنے سپاہیوں کو اسی جگہ پر روک لیتا ہے اور خود آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ چرواہے کے قریب پہنچ کر کانتاکوزینوس اسے اٹھا کر سلام کرتا ہے۔ وہ چرواہا کانتاکوزینوس سے کہتا ہے کہ آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ایک امانت لینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ جواباً چرواہا کہتا ہے، میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ کہیں۔ کانتاکوزینوس ایک پرچی پڑھتے ہوئے کہتا ہے، دھوئیں کے بغیر آگ نہیں ہوتی اور تلوار کے بغیر کوئی آدمی بہادر نہیں ہوتا۔ مجھے عثمان صاحب نے بھیجا ہے۔ ایک چاقو اپنا دستہ کاٹ نہیں سکتا۔ یہ سن کر وہ چرواہا مسکرا کر کہتا ہے، یہ ایک راز ہے، میں یہ راز ہر روز اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن تم مجھے ہم میں سے نہیں لگتے، بتاؤ تم کون ہو؟ جواباً کانتاکوزینوس کہتا ہے، میں قسطنطنیہ میں عثمان صاحب کا سپاہی ہوں، غلط فہمی میں نہ رہو، میں تم میں سے ہی ہوں۔ جواباً وہ چرواہا کہتا ہے، اچھا تو میرے سردار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی بھی موجود ہے؟
ये कहकर वो चरवाहा रोटी में से एक चाबी निकालता है। चाबी को देखकर कांताकोजिनोस कहता है, अब ये क्या है? जवाबन वो चरवाहा कहता है, मैं अमानत अपने पास रखता हूँ, लेकिन ये नहीं पूछता कि ये क्या है। ये मुझ पर बहुत भारी है, तुम मेरे साथ चलो भाई। इसके साथ ही चरवाहा कांताकोजिनोस को लेकर आगे की जाने बढ़ता है। बाज़ंतीनी सिपाही भी उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में उस्मान साहब चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं। इसी लम्हे ओलूफ, फ्रीक और बाकी सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ओलूफ कहता है, उस्मान तुम हमसे भाग नहीं सकते, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उस्मान साहब अपना हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि भेड़िया अपना शिकार किस तरह करता है? इसके साथ ही उस्मान साहब अपने हाथ को झटका देते हुए अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं। तो उस्मान साहब के सिपाही चारों जानिब से ओलूफ और उसके सिपाहियों पर तीर बरसाने लग जाते हैं। इस अचानक हमले से ओलूफ के काफी सिपाही उसी जगह पर ही मर जाते हैं, जिससे ओलूफ का काफी नुकसान हो जाता है। ये देखकर ओलूफ कहता है, लानत हो उस्मान, लानत हो। उस्मान साहब कहते हैं, अब देख लिया कि भेड़िया किस तरह शिकार करता है। ओलूफ कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हमारे लिए और कांताकोजिनोस के लिए जाल बिछाया है। कई सिपाहियों को देखकर फ्रीक कहती है, चलो ओलूफ यहाँ से चले, ये लोग तादाद में ज्यादा हैं। लेकिन ओलूफ कहता है, मैं उस्मान को यहाँ छोड़कर पीछे नहीं हट सकता। आखिर ओलूफ को फ्रीक की बात माननी पड़ती है और वो लोग पीछे की जानिब हट जाते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, लेकिन एक काम अभी बाकी है। इधर तुर्गुत साहब और सिपाही सुल्तान मसूद को एक महफूज मकाम पर ले आते हैं। तुर्गुत साहब सुल्तान मसूद से कहते हैं, अभी हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना होगा। सुल्तान मसूद कहते हैं, जबकि मेरे पीछे जल्लाद लगा हुआ है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस हालत में आप लोग मेरे साथ मौजूद हो। तुर्गुत साहब कहते हैं, जबकि हमारी कौम का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। इस सूरत में अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हमारा सब कुछ अपनी कौम के लिए है। सुल्तान मसूद कहते हैं, उस्मान साहब ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन अब उस्मान साहब और बाला खातून अस्मियान सुल्ताना की कैद में है। इसी जगह पर इस एपिसोड की इन हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।